تو جب یہ احساس ضرورت پیدا ہوا، اب اس کے تحت اس نے جب غور و فکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر القاء کیا کہ تم ایک پہیہ ایجاد کر لو۔ پہیہ اگر ایجاد ہو گیا تو تیری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بام عروج پر پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اس پہیے کی ایجاد کی بنیاد پر آج کاروں کے اندر دوڑتا ہے، جیپوں کے اندر دوڑتا ہے، موٹر سائیکل پر دوڑتا ہے، سائیکل پہ دوڑتا ہے۔ ایک پہیہ ایجاد کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیونکہ احساس ضرورت اس کے اندر پیدا ہوئی۔ کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں اطلاع مہینوں اور سالوں کے اندر پہنچاتا تھا، تو اس کے اندر یہ احساس ضرورت پیدا ہوا کہ زمانے کی رفتار تیز ہے، کیا ایسی شکل ہو کہ میں جلدی اپنی اطلاع کو پہنچاؤں۔ اس احساس ضرورت کے تحت جب اس نے فکر کی، اس نے تگ و دو کی، اور حدیث میں آتا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس بندے نے جب کوشش کی، اس سائنسدان نے، سائنٹسٹ نے جب غور و فکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ٹیلی فون ایجاد کر دیا۔ ٹیلی فون کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے پر بولتا ہے، دنیا کے دوسرے کونے پہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لمحوں کے اندر وہ آسمان و زمین کی خبریں پتہ کر رہا ہے۔ ایک سیل فون کے ذریعے سے پل پل کی خبریں پتہ کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی ترقی کے ذریعے سے یہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ آسمانوں پہ بیٹھ کے زمین کی خبر لیتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ احساس ضرورت تھا کہ جس احساس ضرورت کے تحت آج سائنسدان ترقی کرتا ہے۔ تو گویا کہ موجود کی ایجاد ہو یا عالم کے علم کی ترقی ہو، یہ دونوں کی دونوں چیزیں احساس ضرورت پر مبنی ہیں۔ احساس ضرورت کی بنیاد پر ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی علوم دنیا کے اندر پھیلے۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر کتابیں نہیں تھیں، ایک کتاب محمدی تھی، اور وہ چلتی پھرتی محمدی کتاب تھی۔ محمد چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، گفتار تھی، رفتار تھی، اخلاق تھا، کردار تھا۔ تو گویا کہ آپ کی نشست و برخاست تھی، بس وہ ایک کتاب محمدی تھی جو چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس چلتی پھرتی تصویر کو صحابہ دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کے خطوط متعین کرتے تھے۔ لیکن احساس ضرورت پیدا ہوا کہ اب نہ دماغوں میں وہ حافظے رہے، نہ قلوب کے اندر وہ قوتیں رہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے کے سارے علوم اور آگ پر منتقل کر دیے جائیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ علوم تدوین ہونے لگے، مدون ہونے لگے، محدثین نے حدیثیں جمع کرنا شروع کر دی، قرآن کریم کتابی شکل کے اندر شائع ہونا شروع ہو گیا، فقہ نے مسائل کا استنباط شروع کر دیا۔ تو گویا کہ احساس ضرورت کے تحت روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی، روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں بھینس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی، قرآن کے نزول کے وقت میں بھینس پر ریسرچ نہیں ہوئی کہ بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس وقت احساس سے ضرورت ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن فقہ کے زمانے میں آ کر جب بھینس تک پہنچے ہیں، بھینس کو دیکھا کہ یہ بھی ایک جانور ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا حکم وہی ہے جو گائے والا حکم ہے؟ کیا اس کا حکم وہ ہے کہ جو کسی دوسرے جانور کا حکم ہے؟ اب جب اس پر فقہ نے غور کیا، احساس سے ضرورت پیدا ہوئی کہ گھر میں بھینس ہے، وہ دودھ بھی دیتی ہے، بچے بھی دیتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب فقہ نے اس پر سرچ کی، احساس سے ضرورت کے تحت فقہ نے جب اس پر غور کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فقہ کے اوپر قواعد کو جب منکشف کر دیا کہ ایک قاعدہ کلیہ انہوں نے قرآن و سنت سے نکالا، نبی کی زندگی سے نکالا، صحابہ کی زندگی سے نکالا، کہ دنیا کے اندر جو بھی جگالی کرنے والا جانور ہے وہ حلال ہے، اور جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اور بھینس چونکہ جگالی کرتی ہے لہذا بھینس حلال۔ ایسا قاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فقہ کے قلب پر اتار دیا جس سے پوری دنیا کے ہر جانور کا آج آپ کو اس کا جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اگر قاعدہ کلیہ نہ ہوتا، فقہ اس من جدہ وجدہ کے تحت محنت نہ کرتے، تو آج بھینس تو ہمارے سامنے ہوتی، لیکن ہمیں اس احساس ضرورت کے تحت اس کا جواب پتہ نہ ہوتا۔ تو دیکھو یہ احساس ضرورت، یہ احساس ضرورت اصل چیز ہے جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس کا اشارہ کر دیا تھا۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گورنر بنا کر بھیجا یمن کی طرف، تو آپ خود ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم وہاں پر لوگوں کو مسائل کس طرح بتاؤ گے؟ لوگ تجھ سے جب مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تم کس طرح بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بکتاب اللہ تعالی، میں مسائل کا جواب اللہ کی کتاب سے دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ،
اگر تو کتاب اللہ کے اندر اس کا جواب نہ پائے تو اب یہ احساس ضرورت پیدا کیا رسول نے کہ اب ایک دم وہ کانشیس ہیں، اچھا اگر اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہیں ہوگا تو یہ احساس ضرورت پیدا ہوا، تو انہوں نے دوسرا سورس بیان کیا کہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کی سنت سے جواب دوں۔ آپ نے پھر تیسرا سوال کر دیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر تو اللہ کے رسول کی سنت میں بھی وہ جواب نہ ملے تو، کیونکہ بالکل نئے زمانے کا مسئلہ ہو، تو گویا کہ احساس ضرورت پیدا کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا اگر کتاب سنت کتاب میں نہ ہو اور سنت میں نہ ہو تو فرمایا کہ اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں کتاب کے قواعد پر غور کروں گا، میں سنت کی زندگی پر غور کروں گا، اس سے میں ایک قاعدہ نکالوں گا، اس قاعدے کے ذریعے سے اس مسئلے کا جواب پیش کروں گا۔ اب یہ دیکھو یہ احساس ضرورت تھا کہ نبی خود حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر دین کے اندر بھی تم ترقی چاہتے ہو تو احساس ضرورت کا ایک ایسا محرک تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو قیامت تک کے آنے والے مسائل کو حل کرے گا۔